نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ، اس کی پہلی تختی جن کو حروف تہجی یا حروف حجابی کہا جاتا ہے، ان کا پہلا سبق ہم نے ریڈ کر لیا تھا، چند حروف کی ہم نے مشق کر لی تھی۔ تو آج کے سبق کے اندر انشاءاللہ ہم اس پہلی تختی کو کمپلیٹ کریں گے۔ جو حروف باقی ہیں حرف شین سے لے کر حرف یا تک آج ہم مکمل سیکھیں گے، اور وہ برادر اینڈ سسٹر جو قرآن مجید کو خوبصورت آواز میں پڑھنا چاہتے ہیں یا پھر قرآن مجید کو قواعد بالتجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ یہاں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سب سے پہلے جو حرف آ رہا ہے، شروع کرتے ہیں شین۔ شین لفظ شین کو جب ہم نے پڑھنا ہے، ادا کرنا ہے، تو اس کی سیٹی منہ کے اندر پھیل جاتی ہے، اس کی آواز منہ میں پھیل جاتی ہے۔ شین شین۔ آگے چلتے ہیں، صاد۔ صاد صاد کے اندر ہم نے سیٹی دینی ہے، موٹی سیٹی دینی ہے، اور اس میں جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہے، پڑھتے ہیں سواد سواد۔ یہ سواد غلط ہے، لپس کو ہم نے سرکل نہیں کرنا بلکہ لپس کو سیدھا ہی رکھنا ہے، منہ کو سیدھا کھولنا ہے، ٹھیک ہے۔ صاد صاد، اوکے۔ آگے لفظ آ رہا ہے واد واد۔ اب اس کے اندر جو مسٹیکس ہوتی ہیں، مثلا پڑھتے ہیں لوگ زواد زواد، زواد نہیں پڑھنا، اور دوسری مسٹیک زاد، زا پڑھتے ہیں، زا بھی نہیں پڑھنی، پیچھے آپ نے سیکھ لیا پچھلے لیکچر میں۔ اور دوسرا اس کو تیسرے نمبر پر کرتے ہیں داد، دال کے مشابہ کرتے ہیں، تو وہ دال بھی نہیں پڑھنی بلکہ اس کی جو اپنی ادائیگی ہے، زبان کی کروٹ چاہے وہ دائیں طرف سے یا بائیں طرف سے جب مسوڑو کے ساتھ جا کر لگتی ہے تو لفظ واد ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ واد واد، منہ کو سیدھا کھولنا ہے۔ آگے آتے ہیں طا طا۔ اس کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، بریک نہیں کریں گے۔ پیچھے بریک تا گزر چکی ہے شروع کے اندر تیسرے نمبر پر، تو اس کی بجائے یہ جو ہے نا موٹی ہے، اس کی نسبت کیا پڑھیں گے ہم؟ طا طا۔ زبان کا جو بیچ ہے، جو درمیان ہے، وہ اوپر تالو کے ساتھ جا کر کے لگتا ہے، تو لفظ طا ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ طا۔ اب اس کے اندر اس کو توئیں بھی نہیں پڑھنا، بعض توئیں پڑھتے ہیں، اور توا توا، یہ ہونٹوں کو سرکل بھی نہیں کرنا بلکہ سیدھا کھولنا ہے۔ طا۔ اگلے حرف کی طرف آتے ہیں وا۔ اب اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ موٹا پر کر کے پڑھنا ہے، وا، جس طرح حرف ضاد کو آپ نے ادا کیا ہے، وا، ٹھیک ہے۔ اس کو وا بھی نہیں پڑھنا اور زوئیں بھی نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ وا، اور تیسرے نمبر پر زا، زا سیٹی بھی نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ وا وا۔ آگے چلتے ہیں عین عین عین، ٹھیک ہے۔ یہ حرف عین گلے سے ادا ہوتا ہے جب تھوڑی گلے کے اوپر دباؤ دیا جائے، زور دیا جائے، ٹھیک ہے۔ عین عین۔ آگے آتے ہیں غائن، یہ ایزی ورڈ ہے، غائن، موٹا کر کے پڑھنا ہے، غائن۔ اس میں جو مسٹیک ہوتی ہے وہ میں بتاتا ہوں، پڑھتے ہیں گائن گائن، یہ مسٹیک نہیں کرنی، اس کو گائن نہیں پڑھنا، اردو والی جو گاف ہے وہ یہاں پر نہیں ہے عربی عبارت کے اندر۔ غائن غائن، ٹھیک ہے۔ فا فا، یہ بھی ایزی ورڈ ہے، فا،
جو اوپر والے دانت ہیں سامنے والے، ان کی جو نوک ہے وہ جب نیچے والے ہونٹ کے خشکی والے حصے کی طرف جا کر کے لگے گی تو اس وقت لفظ فا ادا ہوگا، اور فا کو ادا کرتے وقت تھوڑی سی منہ سے ہوا نکلتی ہے، ٹھیک ہے. فا فا آگے قاف اس کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. قاف قاف قاف، ٹھیک ہے. قلقلے والا کاف ہے، اس کو ہم نے خوب پر کرنا ہے، قاف، ٹھیک ہے. زبان کا وہ حصہ جو کوے کے پاس ہے اس کو جب ہم اوپر تالو کے ساتھ جا کر کے لگائیں گے تو اس وقت لفظ قاف ادا ہوگا، ٹھیک ہے. یہ اس کا ادائیگی کا طریقہ، قاف. اوکے، آگے جو لفظ آ رہا ہے وہ ہے لفظ کیف. کیف، اب اس کی نسبت یہ موٹا تھا اور یہ بریک ہے، یہ اگلے حصے سے ادا ہوتا ہے. کیف کیف. آگے چلتے ہیں. لام لام لام، یہ بھی ایزی ورڈ ہے. آگے چلتے ہیں. میم میم میم، دونوں ہونٹوں کا خشکی والا حصہ جب آپس میں ملتا ہے تو لفظ میم ادا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. میم. آگے آتے ہیں. نون، دونوں ہونٹوں کو سرکل کرنا ہے ہم نے نون کو ادا کرتے وقت. نون نون، ٹھیک ہے. نون. آگے جو لفظ آ رہا ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں واو وو. واو وو، واو کو ادا کرنے کے لیے آگے دوسری واو بھی ڈالی گئی ہے، تو کیا پڑھیں گے ہم؟ واو وو واو وو. یہ واو کو ادا کرتے وقت ہونٹوں کو سرکل کیا جاتا ہے. جدھر بھی ہم واو کو ادا کریں گے تو ہونٹوں کیا کریں گے؟ سرکل، لپس کو سرکل کر کے پڑھنا ہے. واو وو واو وو، ٹھیک ہے. واو وو. اس کو جو پڑھتے ہیں نا وا وا، وہ غلط ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی صحیح ادائیگی کیا ہے؟ واو وو. جب ہم اس کو قرآن کی عبارت میں پڑھیں گے تو مزید آپ کو سمجھ آئے گی. آگے جو لفظ آ رہا ہے یہ تھوڑا مشکل ورڈ ہے، ٹف ورڈ ہے. اس کو ہم ہا کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، اور ایک اوپر اپنے شروع میں پڑھی ہوگی لفظ ہا، بریک ہا، وہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر کے اندر وضاحت کر دیا اس کی. وہ بریک ہے اور یہ موٹا ہے، اور ان دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے. اگر فرق نہیں کریں گے تو معنی بدل جائے گا. یہ سینے سے ادا ہونے والی ہا ہے، ٹھیک ہے. اور اردو کے اندر جب ہم اس کو پڑھتے ہیں نا، ہم ڈیلی پڑھ رہے ہوتے ہیں. جس طرح کوئی کہتا ہے کہ وہ کھانا کھاتا ہے، وہ جاتا ہے، وہ پیتا ہے. اب آخر میں جو ہے آ رہی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ یہ والی ہے، جس کا ہمیں تقریباً پتہ نہیں ہوتا، ہم ویسے ادا کرتے ہیں. تو جب قرآن میں ادا کرتے ہیں تو اس وقت ہم سے غلطی ہوتی ہے، تو یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے، اس سے معنی بدل جاتا ہے. تو کیا پڑھیں گے ہم اس کو؟ ہاں، سینے سے ادا کریں گے. ہاں ہاں، ہا نہیں کرنا، ٹھیک ہے. وہ پچھلے لیکچر کے اندر بات ہو گئی ہے اس کی. ہا یہ غلط ہے، تو کیا پڑھیں گے؟ ہاں ہاں. اب بار بار مشق کریں گے تو خود بخود یہ سیٹ ہو جائے گی. اب آتے ہیں آگے. حمزہ حمزہ، دونوں ہا، یہ ہا موٹے کے ساتھ. حمزہ حمزہ، یہ غلط ہے. بات پڑھتی ہیں ہا کو لمبا کرتے ہیں جو غلط ہے. حمزہ، یہ ٹھیک ہے. حمزہ یہ غلط ہے، ٹھیک ہے. ہم نہیں کرنا، جلدی سے ادا کرنا ہے. حمزہ حمزہ. آگے آتے ہیں. یا، یہ ایزی سا ورڈ ہے، منہ کی جو خالی سے کی ہوا ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے. یا یا. اور یہ جو آگے ہے یہ بھی وہی ورڈ ہے پیچھے والا، لیکن صرف رسم الخط کے اندر فرق ہے، باقی وہی ادائیگی وہی ہے جو اس یا کی ہے. تو اس کو بھی ویسے ہی پڑھیں گے. یا یا
یا تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر.